حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان عن عمرو عن ابی العباس قال سمعت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا الم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار، کیا مجھے یہ خبر نہ ہوئی کہ تم رات کو قیام کرتے تھے اور دن کو روزہ رکھتے تھے؟ قلت انی افعل ذلک، میں نے کہا کہ میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ قال فانک اذا فعلت، آپ نے فرمایا کہ اگر تو نے ایسا کیا حجمت عینک، تو تیری آنکھیں بیٹھ جائیں گی، ونفحت نفسک، اور تیری جان تھک جائے گی، کمزور ہو جائے گی، وان لنفسک علیک حق، تیرے نفس کا بھی تجھ پہ حق ہے، ولاہلک علیک حق، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے۔ فصم، تو روزہ رکھو، وافطر، افطار بھی کرو، وقم، اور قیام کرو، ونم، اور سویا بھی کرو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نہ تو ترک قیام افضل ہے اور نہ ترک نوم افضل ہے، سونا بھی عبادت ہے اور جاگنا بھی عبادت ہے۔ یعنی عموماً ہم یہ حدیث کب کوٹ کرتے ہیں؟ جب کوئی شخص جاگتا ہو۔ یہ اس موقع کے لیے نہیں آئی، یہ اس کے لیے آئی جو ساری رات جاگتا ہو۔ اس کو کہا گیا کہ نہیں، تمہارے نفس کا بھی تجھ پہ حق ہے، سویا بھی کرو۔ لیکن اگر کوئی شخص سوتا بھی اور جاگتا بھی ہے تو اس کے لیے یہ مس کوٹ نہیں کریں کہ تم اتنی مت عبادت کیا کرو، سوئے رہا کرو، یعنی اسے غفلت کی دعوت نہ دیں، اسے کرنے دیں۔ آپ دیکھیں کہ عموماً لوگ اپنی جان کو جس چیز میں مرضی ہلاک کریں، کوئی پرواہ نہیں کسی کو، لیکن اگر کوئی شخص دین کے لیے کچھ کرتا ہے تو سارے اس پہ ترس کھانے لگتے ہیں۔